اسلام آباد ایک ایسا شہر جو صرف بسا نہیں بلکہ سوچ سمجھ کر ایک پورے ویژن کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تو آج ہم اسی شہر کے بلو پرنٹ کو، اس کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ کون سا شہر ہے جسے پاکستان کا دل کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، اسلام آباد۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اسے یہ نام کیوں دیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، جس کا عنوان ہے ایک شہر ایک نظریہ۔ یعنی وہ کون سی سوچ تھی جس پر اس پورے شہر کی بنیاد رکھی گئی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کے نام پر ہی غور کریں۔ اسلام آباد یعنی اسلام کا شہر۔ یہ نام اس لیے نہیں رکھا گیا کہ یہ کوئی اتفاق تھا، بلکہ یہ پاکستان کی اسلامی شناخت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے سوچ سمجھ کر چنا گیا تھا۔ اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کا دارالحکومت ہمیشہ سے اسلام آباد نہیں تھا۔ 1960 سے پہلے تو یہ اعزاز کراچی کے پاس تھا۔ پھر 1960 میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا کہ ایک بالکل نیا، ایک پرپس بلٹ کیپٹل بنایا جائے گا، اور پھر 1960 کی دہائی میں اسلام آباد نے نقشے پر جنم لیا۔ تو ویژن تو بن گیا، ایک آئیڈیا تو آ گیا، لیکن اس آئیڈیا کو، اس نقشے کو حقیقت کا روپ کیسے دیا گیا؟ آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ اس شاندار منصوبے کے پیچھے جو ذہن تھا وہ ایک یونانی ماہر تعمیرات کا تھا جن کا نام تھا کانسٹینٹینینو ڈوکسیاڈس۔ اچھا، اس شہر کا ڈیزائن ہی اس کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ ڈوکسیاڈس نے ایک انتہائی منظم، ایک گرڈ سسٹم بنایا۔ اب یہ سسٹم تھا کیا؟ پہلے تو پورے شہر کو بڑے بڑے زونز یا سیکٹرز میں تقسیم کیا گیا، جیسے ایف، جی، ایچ اور آئی، اور پھر ہر سیکٹر کو مزید چھوٹے چھوٹے سب سیکٹرز میں بانٹا گیا، جیسے آپ نے سنا ہوگا F6 یا G10۔ مقصد یہ تھا کہ ہر علاقہ خود میں مکمل ہو اور زندگی منظم اور آسان رہے۔ اور اگر اس کی لوکیشن کی بات کریں تو جغرافیائی طور پر اسلام آباد پاکستان کے شمال میں خوبصورت مارگلا کی پہاڑیوں کے بالکل دامن میں واقع ہے۔ اس کی مغربی سرحد خیبر پختونخوا سے جا ملتی ہے، جبکہ جنوب میں پنجاب اور اپنا جڑواں شہر راولپنڈی ہے۔ اور یہی منظم منصوبہ بندی، یہی لوکیشن اس شہر کو اس کے اصل مقصد کے لیے بالکل تیار کرتی ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان کا انتظامی اور سیاسی مرکز بننا۔ انتظامی طور پر بھی اسلام آباد کی حیثیت بالکل منفرد ہے۔ یہ کسی صوبے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وفاقی علاقہ ہے جسے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری یعنی ICT کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعی میں اقتدار کا مرکز ہے۔ آپ خود دیکھیں، ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس، پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، تمام وفاقی وزارتیں اور دنیا بھر کے سفارت خانے سب کچھ یہیں پر موجود ہیں۔ شہر کی معیشت بھی ظاہر ہے اس کے انتظامی کردار سے ہی جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم اس چارٹ کو دیکھیں تو صاف نظر آتا ہے کہ سرکاری ملازمتیں معیشت کا سب سے بڑا حصہ ہیں۔ اس کے بعد پھر IT، تعلیم اور ریئل اسٹیٹ جیسے شعبے آتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی شہر صرف عمارتوں، سڑکوں اور دفتروں سے تو نہیں بنتا، اس میں بسنے والے لوگ اسے شہر بناتے ہیں۔ تو آئیے اب یہاں کی شہری زندگی اور ثقافت پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اسلام آباد کی آبادی تقریباً 23 لاکھ کے آس پاس ہے۔ اب دارالحکومت کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ آبادی نسبتاً کم ہے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ یہ شہر اتنا کھلا، منظم اور پرسکون محسوس ہوتا ہے۔ یہاں زبانوں کا بھی ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اردو تو قومی زبان ہے ہی، انگریزی سرکاری زبان کے طور پر استعمال ہوتی ہے، لیکن ان کے علاوہ پنجابی اور مقامی پوٹھوہاری زبان بھی عام بولی جاتی ہے، جو اس کے کاسموپولیٹن کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ شہر صرف حکومت کا مرکز نہیں بلکہ علم کا بھی ایک بہت بڑا مرکز ہے۔ پاکستان کی چند بہترین یونیورسٹیز جیسے قائد اعظم یونیورسٹی، ناسٹ اور سوم سیٹس، یہ سب اسلام آباد کی ایک الگ پہچان ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، اور یہ وہ حصہ ہے جو شاید اسلام آباد کی سب سے مشہور اور سب سے خوبصورت خصوصیت ہے، اس کا قدرتی حسن اور فطرت سے اس کا تعلق۔ جی، یہ شہر اپنی صفائی، اپنی ہریالی، بہترین منصوبہ بندی اور ایک بلند معیار زندگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ایک ایسا شہر جو ماڈرن بھی ہے اور فطرت کے قریب بھی۔ اس کی خوبصورتی کی چند جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اور شاندار مساجد میں سے ایک فیصل مسجد ہے، تو دوسری طرف مارگلا ہلز کے دلکش نظارے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے، دامن کوہ اور پیر سہاوا جیسے مقامات ہیں۔
پھر شکر پڑیاں کی تاریخی پہاڑیاں ہیں جہاں پاکستان کی ثقافت لوک ورثہ میں زندہ نظر آتی ہے۔ اور ان سب کے بیچ میں راول جھیل ہے جو شہر کی بھاگ دوڑ میں ایک پرسکون ٹھہراؤ فراہم کرتی ہے۔ آخر میں شاید یہ ایک جملہ ہی اس شہر کی پوری کہانی کو بہترین طریقے سے بیان کر دیتا ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا دل ہے۔ یہ شہر سیاست، تعلیم، سفارتکاری، قدرتی حسن اور نظم و ضبط کا ایک بہت ہی خوبصورت امتزاج ہے۔ یہ سب کچھ ایک بہت ہی میٹیکولس، ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایک ایسا شہر جسے اتنی منصوبہ بندی سے بنایا گیا ہو، وہ وقت کے ساتھ اپنی ایک الگ روح، ایک اپنی پہچان خود بنا سکتا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔